ویلکم بیک ناظرین, ویلکم ٹو ڈاکٹر موئز لاؤنج. اور ہم بات کر رہے تھے لیکن اس بات کو کنٹینیو کرتے پہلے ہم اپنے دو ینگسٹر سے سوال پوچھ لیں. جی آپ جلدی سے سوال پوچھ لیں. اپنا جو کوشچن یہ ہے کہ اگر ہم کسی سے کمٹمنٹ کرتے ہیں اور سم ہاؤ فار ایگزامپل میں نے کمٹمنٹ کی میں کل آؤں گا آپ سے ملنے اور نہیں آیا, سم ہاؤ نہیں کر پایا پر میں کرنا چاہ رہا ہوں, تو اس کو کس طرح میں کرنا چاہیے کہ وہ مان جائے؟ پہلی چیز یہ ہے کہ کمٹمنٹ کرنے سے پہلے نیت بڑی امپورٹنٹ ہے کہ میرے اختیار میں ہوگا تو یہ کام میں کروں گا. نیت بڑی امپورٹنٹ ہے. دوسرا, اگر آپ کے اختیار میں نہیں تھا اور وہ نہیں کر سکے تو آپ اس شخص سے فون کریں گے, ملیں گے اور اس کو کہیں گے کہ میں رسپانسبلٹی اس بات کی لیتا ہوں کہ میں کمٹمنٹ کیا تھا, میں پورا نہیں کر سکا, آئی ایم رسپانسبل. ٹھیک ہے, رسپانسبلٹی لینا, ذمہ داری بہت ضروری ہے, جو ہم 4 ڈائمینشن سکھاتے ہیں. میں یہ سوال کرنا چاہوں گا کہ جس طرح کے آج کل ہمارے جو سیاستدان ہیں وہ حکومت میں آنے سے پہلے تو بہت وعدے کرتے ہیں عوام سے کہ ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے, جب حکومت میں آتے ہیں تو وہ وعدے پورے کرتے نہیں ہیں. تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ ہم کیسے کس بندے کو ووٹ دیں کہ وہ ہمارے وہ وعدے پورے کر سکیں؟ ویسے تو پتہ نہیں کس کو دیں کیونکہ چوائسز بھی بہت کم ہیں. چوائسز بھی کم ہیں, بٹ میں آپ کو ایک بات بتاؤں, دیکھیں میں ان کو قصوروار نہیں ٹھہراتا. دنیا جھکتی ہے جھکانے والا ہو, اور دنیا بیوقوف بنتی ہے بیوقوف بنانے والا ہو. بیوقوف ہم بنتے ہیں. کوئی شخص آپ سے بات کر رہا ہے, آپ کو اتنی سمجھ آنی چاہیے کہ یہ چیز ممکن ہے کہ نہیں. ایک چیز ہمیشہ انسان کا پاس ریکارڈ دیکھا جائے کسی چیز کا بھی. آپ کمپنی میں کسی ملازمت کے لیے جاتے ہیں, آپ اپنی سی وی دیتے ہیں, وہ کہتے ہیں جی کس کمپنی میں آپ نے پہلے کام کیا ہے, ریکمنڈیشن لیتے ہیں, رائٹ. اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کیا آپ کی پرفارمنس ہو سکتی ہے. تو ہمیشہ یہ دیکھیں اور عقل سے فیصلہ کریں. مگر یہ ہے کہ پروردگار, ہم دعا تو کرتے ہیں کہ پاکستان کا مستقبل روشن ہو, پاکستان کو مشکل حالات سے نکالے, مگر مجھے ہم سب کو مل کر عملاً کچھ کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے. اچھا, اب مجھے آپ سے ایک سوال پوچھنا ہے, وہی والا جو میں آپ سے پہلے کہی تھی کہ آج کل لڑکیاں بہت چھوٹی ایج میں کمٹمنٹ کرتے ہیں, وہ والے جو نہیں کرنے چاہیے, اور اس کے بعد پھر لڑکیاں یا لڑکے بھی, دونوں سائڈ کی بات کر رہی ہوں, اپنے بہت سارے کنٹینیو جو کام ہوتا ہے اس کو چھوڑ دیتے ہیں. جیسے لڑکیاں پڑھنا چھوڑ دیتی ہیں, گھر میں بیٹھ جاتی ہیں کہ جی اس بندے نے مجھ سے کہا میں شادی کروں گا, ٹھیک ہے, اور اپنے گھر والوں سے جھگڑا کر لیتی ہیں اور بڑے بڑے کمٹمنٹ کر لیتی ہیں اور بڑے بڑے اسٹیپس لیتی ہیں. لڑکے بھی ایکولی یہ کرتے ہیں جب لڑکیاں کمٹمنٹ کرتی, بٹ سم ہاؤ جب ایج نکلتی آگے آپ کو پتا ہے دس از ناٹ دی رائٹ پرسن, then you break the commitment. So you tell me what suggestion you want to give to this young woman. پہلی تو بات ہے بہت سارے ریزنز ہوتے ہیں. فیملی جو سٹرکچر تھا وہ اب نہیں رہا. پہلے گھر میں ایک ٹی وی ہوتا تھا, ساری فیملی بیٹھ کے اس پہ ڈرامے دیکھتی تھی. آج 3 ٹی وی ہیں. بچے ماں باپ کے ساتھ کمیونیکیشن نہیں کرتے, ماں باپ کے اپنے لڑائی جھگڑے بہت بڑھ گئے. ماں شوہر یعنی بیوی جو ہے شوہر کا احترام نہیں کرتی, شوہر بیوی کا بچوں کے سامنے احترام نہیں کرتا, تو اولاد جو ہے وہ آہستہ آہستہ کمیونیکیشن گیپ بڑھ جاتا ہے ماں باپ اور اولاد. اب کیا ہوتا ہے کہ جیسے ہی گیپ آتا ہے اس کا مطلب ویکیوم آ گیا, خلا آ گیا. اب خلا کیسے پورا ہوگا؟ آپ کے پاس اپرچونٹی ہوگی کمیونیکیشن بڑھانے کی. کیسے؟ آپ کا سوشل میڈیا ہے, اب سوشل میڈیا پہ آپ گئے, اب آپ نئے نئے لوگوں سے انٹریکشن ہوا, موبائل فون آ گئے, کالج یونیورسٹی میں آپ سے دوستیاں ہوگی. اب وہ جو خالی پن تھا آپ کے اندر اس میں کوئی آ گیا جس نے آپ کے ساتھ اچھی بات کی, کمیونیکیشن, آپ نے اس کو سک کر لیا. جب آپ نے سک کر لیا تو وہ وقتی طور پر آپ کی جو ایموشنل نیڈ گھر پہ پوری نہیں ہوتی تھی وہ پوری کر رہا ہے وہ شخص یا کر رہی ہے, ٹھیک ہے. اب یہاں جب ایموشنل نیڈ آپ کی پوری ہو رہی ہے وہاں آپ کے ساتھ ایک آٹومیٹکلی کمٹمنٹ بن جاتا ہے. اب آپ اس شخص کو نہیں چھوڑ سکتے, چونکہ نہیں چھوڑ سکتے, وہ جو کہتا ہے آپ اس کو مانتی ہو یا مانتے ہو. لیکن یہ ایک کمٹمنٹ کا وہ لیول ہے جہاں پہ آپ کسی کی زندگی بھی تباہ کر سکتے ہیں. بالکل ہوتی ہے. اس کو شروع ہونا چاہیے گھر میں. چیک کریں آپ اپنے بچوں کو ٹائم دے, کوالٹی ٹائم دے بچوں کو. اب آج تھینک یو سو مچ فرسٹ آف آل آپ سب کا آنے کا, اور آپ نے کچھ بھی نہیں بولا. آپ کو کچھ بولنا ہے؟ نہیں ہے, کیوں شرما رہے ہو؟ اور آپ نے بھی آپ کو کچھ سر بولنا ہے. تھینک یو سو مچ. اور تم نے تو کچھ بھی نہیں بولا, تم اتنا اچھا ٹی شرٹ پہن گیا, تمہیں کچھ بولنا ہے؟ نہیں, تمہیں بھی کچھ. اچھا جی, یہ بچے کچھ نہیں بولنا چاہ رہے. ہم آپ سے, آپ کا پہلے بہت بہت شکریہ آنے کا. تھینک یو سو مچ فار کمنگ اینڈ جوائننگ. آئی ہوپ ٹو سی یو آل آف یو اگین آن آر ون آف آر شوز. اور آپ لوگوں کا بہت شکریہ. آپ بس ایک چیز کا دھیان رکھیں کہ مس کمٹمنٹ آپ کر کے صرف اپنے زبان سے نہیں پھر رہے, آپ کی زبان سے پھرنا کسی انسان کی پوری زندگی بدل سکتا ہے, اور شاید یہ بھی ہو کہ اس انسان کو ہی پورا تبدیل کر دے. تو آپ ایک پورے انسان کو تبدیل کر رہے ہیں, اس کی پوری زندگی کو تبدیل کر رہے ہیں. یہ اختیار آپ کو کسی نے نہیں دیا. اگر آپ کے پاس لفظ ادا کرنے کا اختیار ہے, ہمت ہے, تو اس کو پورا کرنے کی بھی ہمت رکھیں, ورنہ نہ بولیں, چپ رہیں, دیٹ از بیٹر. آپ سے ہوگی کل ملاقات, اور یہ کمٹمنٹ ہم بالکل نہیں توڑیں گے. آپ سے ضرور کل ملیں گے, تب تک اپنا خیال رکھیے گا. وی ریئلی ریئلی لو یو آل اینڈ مسڈ یو آن دی عید ہالیڈیز. ٹیک کیئر آف یور سیلف اینڈ اوور ٹو یو. تھینک یو بیٹا. یہ سبجیکٹ جو ہے ہمارا موضوع 3 دن چلے گا.
तो ज़ाहिर है कल भी कुछ बात करूँगा एक और पर्सपेक्टिव पे, और परसों भी बात करूँगा। आज जो एंड करना चाहता हूँ वो ये करना चाहता हूँ कि आपके अतराफ में बहुत सारे लोग हैं जो वादा वफा नहीं करते, अहद को पूरा नहीं करते। तो आपने उनके इस रविश को, इनके इस रवैये को, उनके इस बिहेवियर को कोशिश करना है पॉजिटिवली ले, ताकि आपकी अपनी ज़ात पर उसके बुरे असरात ना हों। एक छोटी सी मैं कहानी मुझे याद आई। एक दिन बुद्धा अपने डिसाइपल्स के साथ बैठा था और डिसाइपल के सामने चाय आई। चाइनीज़ चाय बड़ी पीते हैं, वो प्याले में होती है। तो बुद्धा दूर से देख रहा है कि वो उसका जो शागिर्द है वो बड़ा परेशान है, वो चाय नहीं पी रहा, चाय के प्याले को देख रहा है बार बार। बुद्धा उठ के उसके पास आया, उससे पूछा क्या परेशानी है। उसने कहा चाय में मक्खी गिर गई है। बुद्धा ने कहा अच्छा। उसने उंगली डाली, मक्खी को निकाला, ज़ाहिर है उसके पर वगैरह सब गीले हो चुके थे, और हाथ में उंगली में मक्खी लेके बाहर चला गया। थोड़ी देर बाद उसने अपने शागिर्द को बुलाया कि बाहर आओ। शागिर्द आया, उसने देखा कि बुद्धा ने मक्खी को एक पत्ते के ऊपर, दरख्त का पत्ता था उसके ऊपर रख दिया। अब वो हैरान कि ये क्या किया उसने। तो बुद्धा ने उसको कहा देखो, जब मक्खी गिरी तुम्हारी चाय में, तुम्हारी पूरी दुनिया तब्दील हो गई। तुम परेशान हो गए कि ये चाय कैसे पीऊं मैं, इसमें तो मक्खी है। तुम्हें कोई और चीज नहीं सूझी, तुम्हें अपने चाय की फिक्र थी। मगर मैंने जब मक्खी को देखा तो मुझे मक्खी की जान की फिक्र थी। तो मैंने उसे चाय में से निकालकर पत्ते पे रखा। कुछ देर के बाद सूरज की शुआओं की वजह से उसके परों पर जो नमी है वो सूख जाएगी और ये फिर से उड़कर अपने घर चली जाएगी। एक ही वाकया, चाय में मक्खी गिरने का, दो मुख्तलिफ लोगों ने दो डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देखा। तो जब लोग आपसे मिसकमिटमेंट करते हैं तो इसका यह मतलब है कि दुनिया में बुराई है, और चूंकि बुराई है तो दुनिया में अच्छाई भी मौजूद है। हो सकता है आपको नजर ना आए, क्योंकि यह अल्लाह का कानून है कि दुनिया, पूरी कायनात एक बैलेंस में है। अच्छाई होगी तो बुराई का वजूद होगा, बुराई होगी तो अच्छाई मौजूद होगी होगी। सिर्फ अच्छाई नहीं होगी और सिर्फ बुराई नहीं होगी। बुद्धा ने उस मक्खी को बाहर निकाल दिया। क्यों? उसने उस वक्त उस मक्खी की जान बचाने पर गौर किया, ना कि चाय कैसे पीने पर गौर किया। बस हमारे में यही फर्क है, हम रोते रहते हैं, लोग हमसे वादे करते हैं, पूरे नहीं करते, पॉलिटिशियन हमारे साथ ये हरकत करते हैं। आप अपनी जिंदगी को क्यों बर्बाद कर रहे हैं इस तरह? आप ये देखें कि आपसे किसी शख्स ने वादा खिलाफी की, उससे आपने सबक क्या सीखा? बस वो सबक अहम है और वो सबक जिंदगी भर आपकी रहनुमाई करेगा। इस दुआ और उम्मीद के साथ परवरदिगार आपको जिंदगी में बेतहाशा खुशियां दे, तौफीक देकर खुशियां दूसरों में बांटे। पाकिस्तान पाइंदाबाद।